اچھا ڈاکٹر صاحب, بغیر میڈیسن کے چلیں ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں, لیکن اسکن پہ بھی آپ نے بک بھی لکھی ہوئی ہے, اس پہ آپ کا بیوٹی پہ پورا چیپٹر ہے کہ آپ اپنی اسکن کو خوبصورت بنا سکتے ہیں یا اپنے آپ کو جوان رکھ سکتے ہیں وداؤٹ میڈیکیشن. تو وہ کیسے رکھ سکتے ہیں آپ؟ مجھے حافظ صاحب ایک انڈے کی مثال دینی پڑے گی کہ اگر اندر سے ٹوٹے تو اس میں زندگی ملتی ہے, یعنی چوزا پیدا ہوتا ہے. اگر باہر سے توڑا جائے تو کیا ہوگا, زندگی ختم ہوگی, یا توے پہ فرائی ہوگا یا کچھ ہوگا. اسی طرح ہماری اسکن کے ساتھ ہے, یہ اسکن 2 لیئرز میں ہے. ٹھیک ہے, ایک اندر لائف اسکن ہے, اس سے لگاتار سیلز نئے بنتے رہتے ہیں, اور وہ باہر والی اسکن جو ڈیڈ اسکن ہے, ٹھیک ہے, ایپیڈرمیز اور ڈرمیز کے نام سے وہ میڈیکل ٹرمنالوجی میں گنی جاتی ہیں. تو اندر والی اسکن لگاتار باہر سیلز بنا کے بھیجتی رہتی ہے, اور باہر والی اسکن سے سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ ڈیڈ سیلز گرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ واٹر پروف اسکن ہے, اندر سے صرف پسینہ یا گلینڈز اس کے رستے خارج کر سکتے ہیں, باہر سے اندر کچھ نہیں جا سکتا, اور وہ مساموں کے رستے ہوتے ہیں. تو میں نے اس میں یہ کنوے کیا ہے کہ نمبر 1 تو آپ باہر سے جو آپ بیوٹی کریمیں لگاتی ہیں یا کچھ کرتے ہیں لوگ, وہ نہ کریں. ٹھیک ہے, نمبر 1 آپ اندر سے اپنی اسکن کو کریں. لیٹ سے وائٹامن سی لیں, وہ آپ کی اسکن کے اندر, آج کل کولیجن کا زمانہ ہے, کولیجن لوگ انجیکشن بھی لگواتے ہیں, آپ دیکھا ہوگا کئی ایسٹیٹک والے وہ کرتے ہیں. وٹامن سی کولیجن بنانے میں ہیلپ کرتا ہے. یہ وہ مادہ ہے جو ہڈیوں سے جلد کو منسلک رکھتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں نے اندر سے ان کو ایسی مثالیں اس میں دی ہوئی ہیں کہ آپ اندر سے اپنے آپ کو مضبوط کریں, اپنے اسکن سیلز کو مضبوط کریں. اسکن سیلز کی ٹوٹل لائف 19 days ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہمارے بلڈ کی ریڈ بلڈ سیلز کی 20 days, وائٹ سیلز کی 30 hours, اور کڈنی سیل کی 21 days, اور اسی طرح اسکن سیلز کی 19 days ہے صرف. اور یہ ساری اسکن آہستہ آہستہ بدلی ہوتی رہتی لگاتار اندر سے. تو میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اندر مضبوطی کریں, کہ باہر سے جب آپ کریں گے تو مسام بند ہوں گے. دوسرا اس میں نے یہ انڈیکیٹ کیا, لیٹ سے کسی کے ہلکے آ جاتے ہیں, کسی کے ادھر رنکلز آ جاتے ہیں, تو اس کو آکو پریشر پوائنٹس میں نے دیے ہوئے ہیں کہ ان کی مدد سے ان کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, آئی مین دونوں طریقے وداؤٹ میڈیسن ہے, اور ایک سجیشن ہے جو کہ ان کی بیوٹی کو بھی بڑھائے گی اور ڈیمیج بھی نہیں ہوگی اسکن. بڑی زبردست چیز ہے یہ تو. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, جسم میں مختلف قسم کے درد, کسی کو ٹانگوں میں ہے, کسی کو کمر میں ہے, کسی کو کہیں پہ پٹھوں کا کھچاؤ ہے, اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اس کو زندگی کا حصہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب کئی سالوں سے درد ہو رہا ہے, اب یہ چلتا ہی رہے گا, جب کبھی بہت زیادہ ہو تو چلو پیناڈول کھا لی, پیراسیٹامول کھا لی اور یہ کر لیا. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, اور اس کا علاج کتنے دن میں ممکن ہے بغیر دوائی کے؟ جی, میں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک میاں محمد صاحب کا شعر کہنا چاہوں گا. میاں محمد بخش پنجابی کے شاعر, جی جی بہت بڑے شاعر ہیں. وہ کہتے ہیں ہڈی پیڑا لکی پیڑا, لوکی کہن چک چک, اصلی گل ہے میاں محمدہ وچوں گئی ہے مک. کیا بات ہے, کیا مک گئے. بیسیکلی جب ہم ایج میں جاتے ہیں, یہ میں نے مثال دی آج کل کے سائنٹیفک دور میں کمفرٹ جب زیادہ ہمیں ملا ہے تو لوگ نیچر کی طرف سے ہٹ رہے ہیں. کھانا پینا بھی جنک فوڈ کی صورت میں آ رہا ہے, اور نیچر میں آپ دھوپ میں بھی نہیں جاتے. جب وائٹامن ڈی نہیں ملتی باڈی کو تو ہماری کیلشیم بھی جذب نہیں ہو پاتی, جو میجر شیئر رکھتی ہے, پرسنٹیج رکھتی ہے ہماری بونس کی. جو 7 چیزیں میں نے پہلے گنوائی, کیلشیم, میگنیشیم, فاسفورس, سلیکن, کاپر اینڈ فلورائڈ, تو اس سے ہڈیاں ویک ہونے لگتی ہے. جب ہم ڈفرینٹ پوزز بنا کے کمپیوٹر پہ اور اس پہ بیٹھتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر فلکچویشن آنے سے نروز کی دب جاتی ہیں, تھیکل سیک دب جاتا ہے, جیسے ڈسکیں بلج ہو جاتی ہیں, کیونکہ ہڈیاں ورٹیبرز ویک ہو چکے ہوتے ہیں ان کی کمی سے. جب وہ ویک ہو جاتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو بڑھاپے میں بھی یہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں, باڈی ایبزارب کم کرتی ہے. جب جو میاں محمد صاحب کہہ گئے کہ بچوں گے یہ مک, اصل میں یہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں. جب اس زمانے میں ان کی ابھی تک سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ یہ اسپیسیفائی کر لیتے. تو اس صورت میں جب ورٹیبرز میں ویکنیس آ جاتی ہے تو ڈسکیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر 2 ورٹیبرا کے درمیان میں دی ہوئی, ایکسیپٹ لیونگ فرسٹ 2 ورٹیبراز C1 اینڈ C2, باقی 24 ورٹیبراز کے جو حصے ہیں ان کے درمیان 23 ڈسکیں دی ہیں لچک کے لیے. ایسے کریں, ایسے کریں, جیسے جھکیں. ان میں ڈسک
بلج ہو جاتی، ڈسک پروٹروژن ہو جاتی، ڈسک سلپ بھی کامن زبان میں کہا جاتا ہے، جس سے نرو کمپریشن میں آ جاتی، تھیکل سیک کمپریشن میں آ جاتا ہے، نیروئنگ شروع ہو جاتی ہے، جس سے باڈی کے پرٹیکولر حصے متاثر ہو جاتے ہیں. لیٹ سے اگر ہمارے یہ اوپر والے حصے میں یہ C6 کہلاتا ہے، یہاں کمپریشن آ جائے تو یہ ہمارے گردن کی ٹرننگ ریڈیوس ہو جائے گی، بازو میں فرق آنے لگے گا، بازو کمزور ہو جائیں گے، اور الٹیمیٹلی کچھ لوگوں تو فروزن شولڈر کی طرف چلے جاتے ہیں. اسی طرح اگر لور بیک میں لیٹ سے لور لمبر ایریا کہلاتا ہے، 5 ورٹیبراز ہیں، ان میں اگر L4 5 میں صرف آخری 2 ورٹیبراز میں سب سے بڑی ڈسکیں ہیں، اگر ان میں فلکچویشن آ جائے تو اس میں ڈسک کے بلج ہو جانے سے نرو کے کمپریشن میں شیاٹک نرو سب سے لمبی نروز ہیں جو باڈی میں نیول سے نیچے ایریاز کو ڈیل کرتی ہے، پاؤں کی ایڑی کے نیچے جا کے ختم ہوتی ہے اور لور بیک سے شروع ہو کے ان میں کمپریشن آ جاتی ہے، جس سے ہمارے پٹھے ویک ہونے لگتے ہیں، ہمارے مسلز ویک ہونے لگتے ہیں، آہستہ آہستہ کمزور اور پھر نمنس کی طرف جانے لگتے ہیں، جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا بڑھاپے کی ایج آ گئی، ہماری دردوں کے زمانے کی رہے گی، یہ اگر نہ ٹھیک ہو وہ پین کلر لیتے ہیں. پین کلر تو ٹیمپرری میئر ہے نا، جسٹ ایمرجنسی کے کچھ دن تک، کچھ گھنٹے تک نہ محسوس ہو، لیکن اس کے بعد پین پھر آ جاتی ہے، تو جس سے وہ تھوڑا سا کچھ لوگ مایوس بھی ہو جاتے ہیں. ہم کائروپریکٹر اس کی صرف ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، اس نرو سے کمپریشن دور کرتے ہیں وداؤٹ میڈیسن اینڈ وداؤٹ سرجری، اور اس کو درد دور امیجیٹلی شروع ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ. اور ڈاکٹر صاحب مائگرین بھی بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، تو اس کی ریزن کیا ہوتی ہے اور اس کا کیا علاج ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں یہ جو فرسٹ پیریفرل نروز ہیں ہماری اسپائنل نروز، میں نے جو لفظ کی فرسٹ پیر جو اوریجنیٹ کرتا ہے یہ دماغ کے فوراً بعد ٹھیک ہے C1 C2 سے کرتا ہے، اور یہ کنٹرول کرتا ہے دماغ کے کچھ حصوں کو، ٹھیک ہے، جس میں نیورونس نے کام کرنا ہوتا ہے، آنکھوں کو، کانوں کو، ٹیمپل ایریا، یہ جبڑے ہمارے، یہ ان ایریاز کو کنٹرول کرتا ہے. اس میں جب کمپریشن آ جاتی ہے تو دماغ کو پوری طرح آکسیجن نہیں پہنچ پاتی ہے، اس سے سکڑنے لگتی ہیں، اس سے کمپریشن آ جاتی ہے، جس سے دماغ کے نیورونس ایکسپینڈ کرتے ہیں ٹو آف سیٹ دیٹ ڈس ایڈوانٹیج اور ریڈیوسڈ آکسیجن. جب وہ ایکسپینڈ کرتے ہیں تو یہ پورا ایریا جس میں نے اسکیلپ کا ایریا کہا، آنکھوں کا ایریا کرا، ٹیمپل کا ایریا کرا، جبڑے کا ایریا کرا، یہ سارے کھچاؤ ایک دم محسوس کرتے ہیں، جس سے میگرین آپ کو یہ پورے حصے کو متاثر کرتی ہے، تھروپنگ پین آنے لگتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے بندہ بالکل ہل جل نہیں سکتا، اور بالکل پین کلر لیتے ہیں، چند گھنٹے اثر کرتی ہے، لیکن پرماننٹ کیور نہیں ہے. پرماننٹ کیور تب تک نہیں ہو سکتی جب تک اگر آپ دوائیوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، اس کی کائروپریکٹر سے ایڈجسٹمنٹ کرائیں، انشاءاللہ پہلے دن سے آپ کو ریلیف ملنا شروع. اچھا جی. اور یہ کتنے عرصے میں بالکل ریلیف ڈپینڈ کرے گا نا، ریلیف تو فرسٹ ڈے پہ ملنا شروع ہو جائے گا کہ آپ نے اتنی دیر اس پین کو برداشت کیا یا اگنور کیا، کتنی دیر ٹریٹمنٹ نہیں کیا کسی بھی حصے میں جسم میں. ٹھیک ہے. جتنا زیادہ مرض ہوگا، جتنا ڈیپ مرض ہوگا، جتنی نروز افیکٹڈ ہوں گی، جتنا تھیکل سیک کمپریشن میں ہوگا، اس کے مطابق، لیکن پہلے دن سے ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. زبردست.